حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے۔ ایک روز کھانا کھانے کے بعد ان کے ساتھیوں نے دسترخوان کا بچا ہوا کھانا، جس میں روٹی کے خشک ٹکڑے اور ہڈیاں شامل تھیں، سمیٹ کر باہر ایک جگہ رکھ دیا تاکہ کوئی جانور اسے کھا لے۔ تھوڑی دیر بعد جب علامہ صاحب نے اپنے کمرے سے باہر دیکھا تو وہ حیران اور رنجیدہ رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت تقریباً 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں میں سے روٹی چن چن کر کھا رہا ہے۔ علامہ صاحب کو یہ دیکھ کر سخت صدمہ ہوا کہ جس ہستی کے شہر کو غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی پناہ گاہ کہا جاتا ہے، وہاں ایک بچہ اس حال میں ہے۔ وہ فوراً اس بچے کو اپنے ساتھ قیام گاہ لے آئے اور اسے پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھلایا۔ باتوں باتوں میں علامہ صاحب نے پوچھا، بیٹا، تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ بچے نے جواب دیا، میں یتیم ہوں۔ یہ سن کر علامہ صاحب نے اس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ وہاں میں تمہیں اچھا کھانا کھلاؤں گا اور عمدہ لباس پہناؤں گا۔ جب تم پڑھ لکھ کر عالم فاضل بن جاؤ گے تو میں خود تمہیں یہاں لا کر تمہاری والدہ کے حوالے کر جاؤں گا۔ بچہ خوشی خوشی اپنی والدہ کے پاس گیا۔ اس کی والدہ ایک غریب بیوہ تھیں جو بچوں کی پرورش کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھیں۔ انہوں نے اسے بچے کے روشن مستقبل کے لیے ایک اچھا موقع سمجھا اور فوراً اجازت دے دی۔ بچہ خوشی سے واپس آیا اور علامہ صاحب کو بتایا کہ اس کی ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیا آپ کے شہر سے مجھے چنے ملیں گے؟ ہاں بیٹا، میرے شہر میں ہر چیز ملتی ہے۔ اس کے بعد علامہ صاحب بچے کی انگلی پکڑے اسے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ راستے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئی۔ بچے کی نظر اچانک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد کے دروازے پر پڑی۔ وہ وہیں رک گیا اور اس نے علامہ صاحب سے پوچھا، بابا، کیا یہ روضہ رسول وہاں بھی ملے گا؟ وہاں اگر ملتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ یہ سننا تھا کہ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً علامہ صاحب کی انگلی چھوڑ دی اور بڑے اگر یہ فیصلہ روضہ کن رسول انداز میں وسلم کہا، وہاں نہیں ملے گا تو میں ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں بھوکا رہ لوں گا، پیاسا رہ لوں گا، پر ہرگز وہاں نہیں جاؤں گا۔ یہ کہانی مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے دلوں میں موجود اس لازوال اور بے لوث محبت کی عکاسی کرتی ہے جہاں دنیا کی ہر نعمت اور آسائش کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے سامنے حقیر سمجھا جاتا ہے۔